تیسری چیز، بچے اگر صحیح ہوں، اگر صحیح تربیت ماں باپ کریں تو بڑھاپے کا سہارا بچے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں کے دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ شرافت سے اکرام کی بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے تواضع کے بازوؤں کو، اپنے بازو ان کے لیے جھکائے رکھنا رحمت کے ساتھ، یعنی گھمنڈ نہیں کرنا ان کے مقابلے میں، اکڑ سے ان کے ساتھ اپنی باڈی بلڈنگ بتانا نہیں، ان کے ساتھ مطلب اکڑ کے گھمنڈ سے پیش نہیں آنا، بلکہ ان کے سامنے عاجزی سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے، تواضع سے پیش آنا۔ یا بعض علماء نے کہا جیسے پرندہ اپنے پروں کو جھکا کے اپنے چوزے کی حفاظت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، ان کا پروٹیکٹر بننا، تو ان کا محافظ بننا، شفقت اور حفاظت کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر اس طرح کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، انہوں نے مجھ کو پال پوس کے بڑا کیا، اے اللہ ان پہ رحم کر۔ یہ کون سی اسکول میں سکھاتے ہیں؟ سوال یہ ہے، یہ جو آیت میں پڑھا ہوں اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 ہے، کون سی ٹیوشنز میں سکھاتے یہ؟ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ دینی کتاب میں ہے۔ بچے دنیا کا علم حاصل کر کے کیلکولیشن سیکھ جاتے ہیں، میتھس میں ایکسپرٹ ہے وہ، انگلش میں بہت اچھا ہے وہ، تو وہ ماں باپ کے بارے میں جب بات کرے گا، بدتمیزی کرے گا تو انگلش میں کرے گا، پھر وہ باپ اگر کچھ بولے گا شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، انگلش میں بولتا ہو، ہاں انگلش میں بولتا ہو، اچھے سے بولتا ہو، وہ بھی امریکن ایکسنٹ ہے اس کا ایک دم، تو ماں باپ سے بدتمیزی انگلش میں کر، ناٹ نان سینس بولے گا ماں باپ کو، تو آپ نے انگلش تو اچھی بنا دی اس کا میتھس آپ نے اچھا کر دیا، ایک دم وہ زبانی سب کرتا ہے۔ جب آپ اس کو بولتے ہو میں نے زندگی بھر اتنا خرچ کیا اور آج تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، بدتمیزی کرتا، شٹ اپ بولتا مجھ کو، تو آپ بتاؤ تمہارا کیلکولیشن کتنا ہوا خرچہ، میں بتاتا ہوں تم کو، سب دے دیتا ہوں تم کو، مجھ پہ جتنا خرچ کیا ہے کتنا ہوا ہوگا، اتنا پورا حساب لگا تھا، بچپن میں اتنا، ڈیلی کھانے کا اتنا، صبح ناشتہ، دوپہر شام دواؤں کا اتنا، ایجوکیشن کا اتنا، یہ لو اتنا، میری ایک پیمنٹ بھی نہیں ہوتی اتنی ہے، میں گوگل میں جاب پہ ہوں، مہینے میں میرا اتنا پیکج ہے، واپس دے دیتا ہوں، حساب کرتا ہوں آپ سے۔ آپ نے میتھس میں اچھا بنایا اس کو، انگلش میں اچھا بنایا اس کو آپ نے، لیکن آپ نے اس کو دین میں اچھا نہیں بنایا۔ وہ دین کا ایجوکیشن کہاں ہے؟ اسکول میں تو نہیں پڑھایا گیا ہو، کالج میں نہیں پڑھایا گیا ہو، کالج میں اسکول میں کیا پڑھایا گیا؟ اٹس مائی لائف، ہاں وہاں وہ پڑھایا گیا کہ آزاد ہوں میں، جو چاہوں میں کروں، فریڈم، دل کے حساب سے چلنے کا، اس کو نہیں دیکھنے کا، پرمپرا کو توڑو، زنجیروں کو توڑو، پردہ چھوڑو بیٹی، پردہ چھوڑو، آزاد ہو جاؤ عورت، آج کی ناری۔ ہاں تو آج یہ ایجوکیشن یہ سکھا رہا ہے۔ پھر ماں بیچاری صبح اٹھ کے ٹفن بنا رہی، آٹا گوندھ رہی، کپڑے دھو رہی، ہاتھ اس کے کیا ہو گئے، پاؤں اس کے کیا ہو گئے، سر اس کا کیا ہوگا، کنگھی چوٹی کو ٹائم نہیں اس کے، بیٹی آرام کر رہی ہے۔ کیوں؟ بہت پڑھائی کرتی ہو، صبح سے شام تک پڑھتی ہے اور پڑھی رہتی ہے، دو ہی کام کرتی ہو، پڑھتی پڑھی رہتی ہے، اس کے بعد میں کوئی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی ماں باپ کی، گھر کی صفائی سے لے کوئی کام نہیں، میری ذمہ داری نہیں۔ پھر وہی کسی گھر میں بہو بن کے جاتی، وہاں بھی یہی بولتی ہے میری ذمہ داری نہیں ہے،
بوڑھے ہیں، ہاں گھر کے اندر بڑے ہیں، شوہر کی خدمت ہے، نہیں، تربیت آپ نے نہیں کی اس کی. آپ نے دنیاوی ایجوکیشن اس کو دیا، ویمنس رائٹس اس کو آپ نے مغرب کی تہذیب کے حساب سے سکھائے، عورت کی آزادی آپ نے سکھایا اس کو. بچوں کو آپ نے دنیاوی اعتبار سے سکھایا، سب کچھ پرووائڈ کیا آپ نے، دین نہیں سکھایا اس کو. تو وہ آپ سے سب سے پہلے بدلہ لیں گے آپ کی غلط تربیت کا. اس کی سزا سب سے پہلے اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ دنیاوی تربیت میں، دنیاوی تعلیم میں یہ ہے ہی نہیں کانسیپٹ. اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی مرنے والوں کی فکر مت کرو، اپنی زندگی کی فکر کرو، یہ تو ویسے بھی جانے والے ہیں، یہ تم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ان کے اوپر خرچ کرتے رہو گے دواخانوں کے، اپنی زندگی کماؤ، ان کو دو، اپنی لائف دیکھو، اپنا کریئر دیکھو. اپنے کریئر کے لیے ماں باپ کو دفن کر دے گا، ماں باپ اس کے لیے غلام کی حیثیت ہو جائیں گے، ماں باپ کا اکرام وہ نہیں کرے گا، ماں باپ اس کے لیے پیوند ہو جائیں گے اس کے مخمل میں. اگر آپ نے تربیت صحیح نہیں کی، بچے کو انعام مل رہا، بچہ آپ کو ساتھ میں بھی نہیں لے جائے گا. ایسا آپ دیکھ کے پھنسیں گے میرے دوست، پاجامہ کہاں جا رہا اس کا، کرتا کہاں جا رہا اس کا، ہاں یوں ہی کپڑا لپیٹ لیتا سر پہ، حمالی کرتا. اسکول ہی جاؤں گا، بات بھی کرنے نہیں آتی، انگلش میں پوچھیں گے واٹس یور نیم تو کچھ بھی نہیں بول پائے گا، ہاں کیا بول رہے بولے گا. تو باپ میری انسلٹ کا ذریعہ ہے. تو جب اس پوری تعلیم پر انعام ملنے کا وقت آئے گا تو بولے گا آپ بولنا نہیں، ہاں کچھ، یا آنا نہیں، یا پیچھے بیٹھنا، تعارف بھی نہیں کرائے گا لوگوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے وہ پرابلم ہے. لوگ ہنسیں گے، کیسا باپ تیرا ایسا، اس کو بات بھی کرنے نہیں آتا، ڈھنگ سے بات بھی کرنے نہیں آتا اس کو. لیکن یہی باپ ہے جس نے حمالی کر کے تجھ کو انجینئر بنایا، تجھ کو ڈاکٹر بنایا، تجھ کو جو بھی بنانا اسی نے بنایا، بھوکا رہ کے بنایا، لوگوں کے بوجھ اٹھا کے پلیٹ فارم پہ اس نے تجھ کو یہ بنایا. آج جب تو بڑا بنا ہے سب سے پہلے اس کو بھولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو دین نہیں جانتا. اس کی جوتی اٹھانے میں میرا شرف ہے، اگر یہ ہوتا دین اس میں ہوتا تو میرا باپ ہے، یہ اس کا نام مجھ سے جڑا ہوا ہے، یہ میرے لیے زیادہ عزت والا ہے دوسروں سے جنہوں نے کچھ نہیں کیا میرے لیے، اس نے سب کچھ کیا میرے لیے. تو باپ کی عزت رکھے گا، ماں کی عزت رکھے گا، ماں کو نوکرانی نہیں بنائے گا گھر کے اندر. قیامت کی علامات میں سے کہ جب آپ نے کیا فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی، باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی. انتلد الامۃ ربتها، اور ایک روایت میں انتلد الامۃ ربها، باندی اپنے مالک کو، اپنی مالکن کو جنم دے گی. جسے ماں باپ غلام ہو جائیں گے، ابن حجر کہتے ہیں ماں باپ غلام جیسے ہو جائیں گے، ماں غلام ہو جائے گی، باندی ہو جائے گی، اولاد اس کے مالک بن جائیں گے، باسنگ کریں گے اس کے اوپر، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، وہ غلام کی طرح گھر کی نوکرانی بن کے کام کریں گی. اولاد یہ ایسا دھوتے. اگر دیندار نہیں ہوگا تو ماں بیچاری بیمار ہے، ایک آدھ دن اس کا جو ہے آفس جانے کا، کالج جانے کا، قمیض جو ہے وائٹ تھا، ٹھیک سے دھویا نہیں گیا، کہیں رہ گیا، دھبا لگا ہوا ہے کہیں، تو اب وہ دیکھے گا، بولے گا یہ ایسا طریقہ ہے دھونے کا، مجھ کو آج میٹنگ ہے میری، ایسا دھوتے اس کو. ماں کو بولے گا، یہ حال اس کا ہوگا، اتنا بدبخت ہوگا وہ. کیوں؟ اس کو آپ نے دنیا سکھائی، دین نہیں. دین اگر آپ نے سکھایا، اس کو دیندار بنایا، بولے گا ماں بیٹھو، آج میں بنا کے کھانا تم کو کھلاتا ہوں. ٹیڑھا میڑا بنے گا، الٹا پلٹا بنے گا، لیکن ٹھیک ہے، میں آج کام نہیں، یا میں باہر سے لا کے کھلاتا ہوں تم کو. یہ انسان ہوگا. باپ کو بوجھ اٹھانے نہیں دے گا. بیٹھو گھر میں جاتا، کیوں بھاگ دوڑ کرتے آپ، میں جاتا ہوں بازار سے جو لانا میں لے کے آتا ہوں. اس کو حمال نہیں بنائے گا. دین خالی نالج بھی نہیں اور خالی دنیاوی تعلیم نہیں. دین اگر ہوگا اولاد ایسی بنے گی. بڑھاپے کا سہارا بنے گی اولاد اگر اولاد دیندار ہو. دنیاوی ایجوکیشن دیجئے، اصل دین دیجئے ان کو. دین نہیں تو کچھ بھی نہیں.